کام ہے رونا۔ انسان روتا ہے۔ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ جو رونا ہے یہ انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہے۔ جب انسان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے تو پھر آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل بڑی فسادی قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی۔ اللہ نے بہت ان کو چھوٹ دی اور انہوں نے ہر مرتبہ اللہ کی چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حرکتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں، ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، ان سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اے انسانوں، اے یہودیو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل جب سخت ہو جاتا ہے تب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، سورہ مریم کی آیات ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا کیا، اسماعیل کا کیا، ادریس کا کیا، نوح علیہ السلام کا کیا، مختلف نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتائی، ان کی ایک صفت بتائی۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ہمارے ان پیغمبروں کے اوپر، ہمارے ان رسولوں کے اوپر، ہمارے ان نبیوں کے اوپر جب قرآن کی آیتیں یا ان کی آسمانی کتاب کی آیتیں، رحمان کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ایمان والے کی پہچان، قرآن کریم کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں۔ قرآن تو وہی آج ہمارے پاس ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن تو وہی ہے نا، لیکن آج قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر ہمارے دل میں تو کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہمارے سخت ہو گئے۔ ورنہ قرآن کے اندر یہ اعجاز آج بھی ہے کہ قرآن کو سنا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نصارہ کے بارے میں فرمایا، عیسائیوں کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کے 6 پارے کی آخری آیت دیکھو، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن تم کو یہودی ملیں گے اور مشرک ملیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان والوں سے قریب لوگ تمہیں عیسائی ملیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ،
یہ عیسائی کیوں تم سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ ان کے اندر علماء ہوں گے، ان کے اندر راہب لوگ ہوں گے، اور وہ تکبر نہیں کریں گے، وہ گھمنڈ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اب یہاں سے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور ان عیسائیوں کے پاس جن کے دل میں نرمی ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو قرآن کی آیتوں کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور قرآن کو سن کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم بھی اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ نجاشی کا دربار تھا، نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا کہ تمہارے خلاف ایک رپورٹ ملی ہے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت مریم کو نہیں مانتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر کے کھڑے ہوئے اور اسی سورہ مریم کی تلاوت وہ کرنے لگے۔ اور سورہ مریم، اللہ اکبر، قرآن کی ایسی سورت ہے جس کو اگر اچھے انداز میں پڑھا جائے تو رونگٹے، جس کو عربی نہیں آتی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے بھائی صاحب، جس کو معنی نہیں معلوم، جس کو مطلب نہیں معلوم۔ سورہ مریم کے اندر ایک عجیب اٹریکشن ہے میرے بھائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کی، حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا ذکر ہے، ان کی پریگننسی کے دوران ان کی تکلیفوں کا ذکر ہے، ان کے پاس فرشتے کے آنے کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم کے پاس لے کے گئیں تو قوم کے لوگوں نے کیا اعتراض کیا اس کا ذکر ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اپنی ماں کی گود سے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ سارا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی تو میرے بھائیوں نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی ایمان لے آئے۔ اور آپ کو شاید یہ بات معلوم بھی ہو کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا، اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کے اندر ان کی جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں اکلوتی جنازہ غائبانہ ملتی ہے جو حضرت نجاشی کی آپ نے پڑھائی تھی۔ نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو اللہ کے نبی نے جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ تو قرآن تو وہ کتاب ہے میرے بھائی کہ عیسائیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن سن کر کے رونے لگتے ہیں، مگر جس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت بنا دے، جس کے آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جائیں، اس قرآن کو سن کر کے بھی اس کو رونا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، اے مکہ کے کافرو، اے مکہ کے مشرکو، اس قرآن کو سن کر کے تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، اس قرآن کو سن کر کے تمہیں تو رونا چاہیے، تمہاری آنکھوں سے تو آنسو بہنا چاہیے، مگر تم ہنستے رہتے ہو، تم کھلواڑ کرتے رہتے ہو، تم موج مستی کرتے رہتے ہو، تمہیں اس قرآن کو سن کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ تو قرآن میں رونے کا ذکر کئی مقامات پر ہے، ایک اور جگہ رونے کا ذکر ہے۔ قرآن کے 10ویں پارے کی لاسٹ آیت دیکھیے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ غزوہ بھی بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا۔ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر کرنا ہے، صحابہ کے ایمان کا امتحان ہے، ان کی ہمت کا امتحان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے تھے اور جو بھی تعاون ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ بعض صحابہ اتنے غریب تھے وہ بیچارے رات میں اوور ٹائم کام کرتے تھے، لکڑیوں کو اٹھا کر کے پہنچاتے تھے، اور رات کی جو مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس دے دیتے تھے، 1 مٹھی یا 2 مٹھی وہ جو لا کر کے اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے۔ منافق ان کا مذاق اڑاتے تھے،
یہ دیکھو یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے ہیں, یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آئے ہیں, یہ 2 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان کے جذبے کو دیکھو, ان کے اخلاص کو دیکھو, ان کی 2 مٹھی جو کو نہ دیکھو. آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم, تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو, ان غریب صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو اخلاص کے ساتھ ایک مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غریب ہیں, مزدور ہیں, مگر اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے میرے بھائی. اس میں کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ نہیں نہیں. اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو میں لے کے نہیں جا سکتا تمہیں اپنے ساتھ. ہمارے پاس سواری بہت لمیٹیڈ ہے, محدود ہے, ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. وہ غریب صحابہ جو اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے قربانی دیں, ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں, ہم اسلام کی مدد کریں, مگر ان کے پاس سواری کا سادن نہیں ہے, اس غزوے میں وہ نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی بھی انکار کر رہے ہیں. اب میرے بھائیوں وہ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے تو کچھ نہیں بولتے, جب پلٹ کر کے وہ جانے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں. ان کو اس بات کا ملال ہوتا ہے, ان کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کاش ہم بھی پیسے والے ہوتے, کاش ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام ہوتا اور آج ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے. ہو لوگو آج تو ہمیں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. سوچو وہ غریب صاحب آئے, ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, ان کو اس بات کا ملال ہے, ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی کہ آج ہمارے پاس سواری ہوتی اور ہم بھی اپنے نبی کا ساتھ دیتے. ان صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. انہوں نے اپنے آنسو نبی کو نہیں دکھائے, وہ پلٹ کر کے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کر دیا. 10ویں پارے کی لاسٹ آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ہے میرے نبی آپ کے وہ غریب صحابہ جب آپ ان سے یہ کہتے کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے, اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. انہیں دکھ اس بات کا ہے, انہیں غم اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ چیز ہوتی, ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکتے. ایک وہ تھے انہیں اس بات کا ملال ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, اور آج اللہ نے ہم کو سب کچھ نوازا ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن نہ ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, نہ ٹائم دینا چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کے لیے, اور ہم کسی طریقے کی قربانی نہیں دینا چاہتے اللہ کے دین کے لیے. میرے نوجوان ساتھیوں, کبھی تنہائی میں سوچو, کیا کبھی آپ کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلا؟ رات کی تاریکیوں میں تم بند کمروں میں بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہو, کوئی جانے نہ جانے, اللہ تو سب جانتا ہے. تمہاری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, تمہاری انگلیوں نے کیا کیا ٹچ کیا, تم نے کس سے باتیں کی, کوئی جانے یا نہ جانے, اللہ تو سب جانتا ہے. میرے بھائیوں اگر ہو سکے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرو, اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو کے 2-4 قطرے اگر ہماری آنکھوں سے نکل گئے, اگر 2-4 قطرے نکل گئے, کیا پتا وہ 2-4 آنسو کے قطرے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, لیس شیء احب الی اللہ من القطرتین والثرین. اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں, 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. قطرۃ دموع من خشیت اللہ, ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہتا ہے, جو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے جو آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, وہ قطرہ
قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہادت کے قطرے, شہید کے بدن سے نکلنے والے خون کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک وہ نشان ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بدن کے کسی حصے میں لگ جائے, ماتھے پر لگ جائے, چہرے پر لگ جائے, دانت میں لگ جائے, پورے بدن میں کہیں پر کوئی نشان پڑ جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے, وہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور دوسرا نشان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور کسی فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے ماتھے پر پیشانی پر نشان پڑ گیا, حج کرنے گیا تھا, عمرہ کر رہا تھا, صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا تھا, کہیں چوٹ لگ گئی, نشان لگ گیا, اللہ کو وہ نشان بہت پسند ہے. یہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہے اور دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں, ہماری زندگی میں اللہ کے لیے رونے کا ٹائم کہاں ہے؟ کوئی مال کے لیے رو رہا ہے, کوئی عورت کے لیے رو رہا ہے, کوئی دنیا کی تکلیفوں پر رو رہا ہے. رونا, علامہ ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رونا 10 طریقے کا ہوتا ہے. رونا 10 طریقے کا ہوتا ہے. پہلا رونا رقت کا رونا, کسی پر ترس آ گیا آپ کو, آپ رونے لگے. دوسرا رونا خوف کا رونا, کسی چیز کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ڈر سے کوئی رونے لگتا ہے, خوف کا رونا. تیسرے محبت کا رونا, ماں بچے کے لیے رو رہی ہے, بچہ ماں کے لیے رو رہا ہے, شوہر بیوی کے لیے رو رہا ہے, بیوی شوہر کے لیے رو رہی ہے, محبت کا رونا. اور چوتھا رونا خوشی کا رونا, امتحان میں بچہ کامیاب ہو گیا, رزلٹ اچھا آ گیا, آنکھوں سے آنسو نکل گئے, کوئی بڑی خبر ملی, کوئی ترقی مل گئی, کوئی کامیابی مل گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, خوشی کا رونا. اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, دکھ کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قرۃ عین, آنکھوں کی ٹھنڈک بولتے ہیں نا, آنکھوں کی ٹھنڈک. تو خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور تکلیف کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. تو رونے کی چوتھی قسم خوشی کے آنسو. رونے کی 5ویں قسم کسی چوٹ اور تکلیف کے آنسو, بدن میں کہیں چوٹ لگی, برداشت نہیں کر پایا, آدمی رونے لگا, تکلیف کے آنسو. رونے کی 6ٹھی قسم حزن کے آنسو, غم کے آنسو, باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے کی آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں, کوئی غم آ گیا, کوئی صدمہ آ گیا, آنکھوں سے آنسو آ رہے, غم کا آنسو. اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری کا رونا. ایک وقت آتا ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, تکلیف میں روتا ہے, کمزوری میں روتا ہے, وہ آنسو. رونے کی 8ویں قسم نفاق کا رونا, جھوٹ موٹ کا رونا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ رو رہے تھے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے ان کا کرتا لے کر کے آئے, اس میں نقلی خون لگا کر کے, تو قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, وہ اپنے باپ کے پاس شام کو آئے, عشاء کے ٹائم آئے, رونے لگے. اچھا رات میں کیوں آئے, عشاء کے ٹائم کیوں آئے, دن میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ باپ بہت تجربے کار تھا. دن میں آتے تو باپ چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جاتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. رات میں آئے تاکہ ہمارے چہرے کو ہمارا باپ نہ پڑھ سکے. تجربے کار جو باپ ہوتا ہے نا, وہ اولاد کے چہرے سے اندازہ لگا لیتا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. حضرت یوسف کے بھائی لوگ رات میں آئے, روتے ہوئے آئے, تو یہ کون سا رونا تھا؟ جھوٹا رونا تھا, نقلی رونا. اور رونے کی 9ویں قسم علامہ ابن قیم کہتے ہیں کرائے کا رونا. عرب میں بعض عورتیں پیسہ لے کر کے روتی تھی, کسی کی میت پہ جاتی تھی, روتی تھی, پیسہ لیتی تھی, کرائے کا رونا. اور رونے کی 10ویں قسم موافقت کا رونا, کہ کوئی رو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. تو یہ رونے کی ٹوٹل 10 قسمیں ہیں. لیکن رونے کی ان تمام قسموں میں جو رونا اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کے خوف سے رونا, اللہ کے ڈر سے رونا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا, یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. قیامت کا دن ہوگا, سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا,
اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. انہی خوش نصیب بندوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے جو آنکھوں سے آنسو بہنے والا ہو، اس رونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جو انسان روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن سے نکلا گیا دودھ تھن میں واپس چلا جائے، جو کہ ناممکن ہے. تھن سے نکلا گیا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. اللہ نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی. عقبہ ابن عامر آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. اے اللہ کے نبی، نجات کیا ہے؟ من نجات، تو نجات کہاں ملے گی؟ صحابہ کرام کے سوالات بھی دیکھو کتنے اہم سوال ہوتے تھے. لوگ آج کل تو سوال فضول قسم کے سوال زیادہ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو طبیعت عاجز آ جاتی ہے، واٹس ایپ وغیرہ پر جو سوالات آتے ہیں لوگ بال کی کھال نکالتے ہیں. سوال کہاں کرتے ہیں؟ صحابہ جو سوال کرتے تھے، صحابہ سے سوال کرنے کا ہنر سیکھو، طریقہ سیکھو. اے اللہ کے نبی، نجات کہاں ملے گی؟ پیارے نبی نے نجات کا 3 فارمولا بتایا. 3 چیزیں تم کر لو تم نجات پا جاؤ گے، تم کامیاب پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے. نمبر 1، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تم کنٹرول کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، جہاں تک ممکن ہو زبان کو کنٹرول کرو. نمبر 2، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. گھر کے باہر جانا ہے، ضرورت پڑے تو جاؤ، لیکن ہمیشہ گھر کے باہر رہنا اور گھر والوں کی تربیت پر ابھی آپ نے تقریر سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے. بھئی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے آپ؟ جب آپ گھر والوں کے لیے ٹائم نکالیں گے. آج ہمارے پاس اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں. بڑے کاروباری ہیں ہم صاحب، بیوی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، جوان بیٹیوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. جب بیٹیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بیٹیاں ڈھونڈ لیں گی کوئی جو ان کو ٹائم دے سکے. جن بیٹیوں کو گھر سے محبت نہیں ملتی انہیں محبت کے نام پر کوئی بھی بہروپ یا بیوقوف بنا سکتا ہے. یہ بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جن لڑکیوں اور جن بچیوں کو ان کے گھر میں محبت نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، ان کو ٹریپ کرنا اور ان کو محبت کے جال میں پھنسانا اور ان کو بدکاری کے راستے پہ لے کے جانا بڑا آسان ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی فیملی کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو، اپنی اولاد کو ٹائم دو. اللہ کے نبی فرماتے نجات اگر پانا چاہتے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر تم رویا کرو. اللہ تعالیٰ رونے والوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے بھی رونے کے لیے چھوڑ دیجیے. کبھی کچھ تنہائی کے ایسے اوقات نکالیے اپنی زندگی میں جہاں آپ ہوں، آپ کا رب ہو اور آپ کی آنکھوں کے آنسو ہوں. آئیے ذرا اپنے نبی کی سیرت کو اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ اقرا علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے اور آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ اللہ اکبر. جانتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے تھے اللہ، بہت پیاری آواز تھی ان کی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے. آج لوگ ناز کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، اچھی بات ہے،
ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہے، انجینئر کی بڑی اہمیت ہے، سی اے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جس ماں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، جس کا بچہ قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری ہے، اللہ کی قسم لاکھوں ڈاکٹر اور لاکھوں انجینئر مل کر کے اس فضیلت کو نہیں پا سکتے جو قرآن کے اس قاری کے پاس ہے، جو قرآن کے اس حافظ کے پاس ہے۔ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بنائیں۔ میرے بھائی، عبداللہ بن مسعود قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اور قرآن پڑھتے تو اتنا بہترین قرآن پڑھتے کہ مت پوچھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ میں قرآن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ انکار کرنے لگے، نہیں اے اللہ کے نبی میں کیسے آپ کو سناؤں، آپ ہی کے اوپر تو قرآن اترا ہے۔ کہا نہیں، آج میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے فقرات علیہ سورۃ النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اور جب سورہ نساء میں پڑھنے لگا میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا جب اے میرے نبی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہم اے نبی آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب اس آیت پر پہنچے اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے، اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو ہوا، آپ کے کندھوں پر پوری دنیا کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، رسالت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کا احساس جب اللہ کے نبی کو ہوا آپ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو، اور حضرت عبداللہ کہتے جب میں نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ ہمارے نبی تو اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو مسلمان ہیں، اور ہمارے کندھوں پر بھی اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے ہماری ذمہ داری ہم کو یاد دلائی، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کب یاد کریں گے میرے بھائیوں؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم نے نبی کی محبت کے نام پر کیا کیا کیا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سے گل کھلائے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر ہم نے لوگوں کے راستے جام کر دیے۔ جس نبی نے اپنے کانوں کو ہمیشہ موسیقی اور میوزک سے دور رکھا، اس نبی کی محبت اور اس کے نعت کے ترانے ہم نے میوزک کے ساتھ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے بجائے، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں پر چلے گا، نبی کی سیرت کو اپنائے گا، نبی کی اخلاق کو اپنائے گا۔ جب ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو دنیا ہمارے اندر محمد اکرم کے اخلاق کو تلاش کرتی ہے، دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے، دنیا قرآن نہیں پڑھتی ہے، دنیا حدیث نہیں پڑھتی ہے، دنیا ہمارے کردار کو دیکھتی ہے اور ہمارے کردار سے اندازہ لگاتی ہے کہ جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا مطلب اسلام ایسا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم محمد اکرم کے نمائندے ہیں۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں اور سوچیں، ہمارے پیارے نبی اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے روتے تھے، لیکن آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے کس قدر غافل ہیں۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کی وفات کا ٹائم ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق ان کو دیہات میں بھیجا گیا ہے دودھ پینے کے لیے۔ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچے اور حضرت ابراہیم کو آپ نے اپنی گود میں لیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں وَنَفْسُهُ تَقَاقَعُ، بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، بچے کا دم ٹوٹ رہا تھا، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ہائے ہائے، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب بندہ
اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے اور بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا والوں کو ایک سبق دیا گیا، او دنیا والوں، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اللہ کا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی بھی اللہ کے فیصلوں کے آگے مجبور ہیں۔ بچہ دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور روتے روتے آپ کہتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ ہے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صبر، کل ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ کون سے نبی نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس طریقے کا سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ سب فالتو قسم کے سوالات ہیں۔ کون سے نبی نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے؟ لیکن اگر واقعی میں آپ اللہ کے آخری نبی کی سیرت پڑھیے کہ آپ نے کیسا کیسا صبر کیا ہے میرے بھائی۔ 4 بچوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا ہے، 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا ہے، زہر دیا گیا آپ کو، پتھر آپ کے اوپر مارے گئے، احد میں دانت توڑے گئے، آپ کے چہرہ لہو لہان کیا گیا، آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا گیا، نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ میرے نبی نے کیوں سہا میرے بھائی؟ کیا میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا؟ کوئی پراپرٹی بنائی، کوئی گھر بنایا، کوئی دولت اکٹھا کی؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری دن میرے نبی کے گھر میں جو چراغ جلا ہے وہ چراغ بھی ادھار کے تیل سے جلا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں آخری دن جو جو آیا ہے وہ ذرا ایک یہودی کے گھر گروی رکھی گئی ہے، تب وہ جو آیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے لیے تو کچھ نہیں بنایا میرے بھائی، اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، پتھر کھائے، دکھ سہے، تکلیفیں سہی، کس کے لیے؟ صرف ایک ہی دھن تھی، ایک ہی تڑپ تھی، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے لگیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں، شیطان کے راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کی توحید پر آ جائیں۔ یہی دھن تھی، یہی فکر تھی، یہی ٹینشن تھی اللہ کے نبی کو۔ اور کبھی کبھی تو آپ اتنی ٹینشن میں رہتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر کرتے ہیں، کہیں آپ اپنی جان نہ جوخم میں ڈال لیں، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی، لوگوں کے ایمان کی فکر کے پیچھے آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اتنی فکر رہتی تھی اللہ کے نبی کو۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم غور کریں اللہ کے نبی نے صبر کی کیسی مثال پیش کی۔ آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں مائیں بہنیں اس معاملے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹیاں کہہ دیتی ہیں اللہ کو ہمارے ہی ابا کو اٹھانا تھا۔ خبردار، ایسا جملہ نہیں نکالنا چاہیے۔ کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے، عورتیں کبھی کبھی جذبات میں آ کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بچہ لینا تھا۔ خبردار، ایسا جملہ استعمال مت کیجیے۔ آپ اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار مت کیجیے۔ اسی لیے جب کسی کے مرنے کی ہم خبر سنتے ہیں کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ ہی کی، ہمارا مالک اللہ، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ تو نبی اکرم اپنے بچے کی موت پر بھی آپ روئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی زینب، ان کا بچہ بیمار ہے اور بچے کی وفات کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ زینب کا آدمی آتا ہے، ان کا قاصد آتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کا نواسا بیمار ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت ہے، اپنے نواسے سے بھی بہت محبت ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی کو یہ سبق دے دو،
ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی. جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لیتا ہے. جس چیز کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ٹائم مقرر ہے. جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ اگر اس کے بچے کی موت کا ٹائم آ چکا ہے تو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ آئیے میرے بچے کو ایک نظر دیکھ لیجیے. آپ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں. آپ کا نواسا آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ بچہ اپنی آخری سانس سے لے رہا ہے. نبی اکرم کا نواسا دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ما حاضی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاضی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ. اے سعد، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے. میں اللہ کا نبی ضرور ہوں مگر میں ایک باپ بھی ہوں، میں ایک نانا بھی ہوں، اور اپنے بچے کی اور اپنے نواسے کی موت پر یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بدر کے میدان میں بھی بہے تھے. اگلے دن بدر کی لڑائی ہے. 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی اور 16 رمضان کی رات ہے. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم آت لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما. اے اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 تیرے ماننے والے اگر آج ہلاک کر دیے گئے، یہ مٹھی پر لوگ اگر آج مٹا دیے گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا کوئی انعام لینے والا نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعائیں کر رہے ہیں. حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جاتی ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک بربک. اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعا ضرور سنے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 313 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 دشمنوں پر فتح مبین سے نوازا اور 313 مسلمان بدر کی لڑائی میں کامیاب ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر بھی اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے. اور آگے بڑھیے، ہمارے نبی اپنی امت کے لیے بھی رویا کرتے تھے. ایک دن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو اس کو معاف کر دینا، اس کو بخش دینا. اس کے بعد آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے جائے گا. اے اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو عذاب بھی دے سکتا ہے. میرے نبی نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر دی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر. میرے نبی کو اپنی امت کے گنہگار یاد آ گئے. امت کے متقیوں کی ٹینشن نہیں ہے، امت کے پرہیزگاروں کی ٹینشن نہیں ہے، امت کے گنہگاروں کی ٹینشن ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے
اور دعا کی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے۔ حضرت جبریل آئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے بھی روئے ہیں میرے بھائی۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور ہمارے نبی ہم سے ملنے کی آرزو کرتے تھے۔ آج ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اگر دل کے کسی کونے میں کوئی جگہ ہو تو وہاں اس حدیث کو بسا لو میرے بھائی۔ ہمارے دلوں نے تو بہت آرزو کی نا کہ کاش ہم بھی نبی کا دیدار کیے ہوتے، ہم نے نبی کو دیکھا ہوتا، لیکن سوچو ہمارے نبی نے ہمارے دیدار کی آرزو کی تھی۔ یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ پھر اے اللہ کے نبی آپ کے بھائی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہیں الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میرا کلمہ پڑھا ہوگا، میرے اوپر ایمان لائے ہوں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے، انہوں نے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان قبول کیا ہے۔ اے میرے صحابہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہم سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، ہمارے دیدار کی تمنا کرے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو آخرت میں اپنے نبی سے ملاقات کی توفیق بخشے اور اپنے نبی کی دیدار سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ تو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی، لیکن آج امت کا کیا حال ہے؟ امت کو دعویٰ تو ہے لمبا چوڑا، امت نبی سے محبت کے نام پر بڑے بڑے پروگرام کر رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ نماز کے میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے جب فجر کی نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے چہرے پر سکون کی لہر آ جاتی ہے، نبی مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ آپ نے یہ محسوس کیا کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر چل رہی ہے، میری امت نماز قائم کی ہوئے ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم ہے، نماز چل رہی ہے، نماز بند نہیں ہوئی ہے۔ انتقال کے 2 دن پہلے جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کر کے سنا، اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کا خیال رکھنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اور اے لوگو تم اپنے غلام اور اپنے لونڈی اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز سے۔ جب آپ ٹینشن میں ہوتے تھے تو آپ بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان کا ٹائم ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے ذریعے ہمیں سکون مل جائے، اے بلال جلدی سے ہمیں سکون دے دو۔ آپ نماز کا انتظار کیا کرتے تھے میرے بھائی۔
آپ جلدی کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جنگ خندق کے موقع پر جب مشرکوں سے لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا تو میرے نبی کی زبان سے بددعا کے الفاظ نکلے اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ امت کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن آج نماز مسجدوں میں نماز ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں، جو ہمارا ایک دعویٰ ہے نا کہ صاحب ہم بدعت نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم فلاں کام نہیں کرتے، لیکن ہم ہیں تو بھئی قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے ہمارا، محبت رسول کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، لیکن ہماری مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ دعویٰ صرف زبانی ہے، صرف زبان سے دعویٰ ہے نبی سے چاہنے کا، ورنہ مسجدوں کی یہ حالت نہ ہوتی، نمازیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے، اس نبی کی آنکھوں میں آنسو تب بھی آئے تھے جب آپ اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ماں جس کو 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا تھا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، آپ نے یتیمی کا داغ سہا تھا، یتیمی کا درد سہا تھا، آپ سے زیادہ یتیم کے جذبات کو کون سمجھ سکتا تھا؟ ماں کی قبر پر گئے، ماں کی ممتا یاد آئی، اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا، 6 سال کی عمر میں جب ماں کو کھویا تھا وہ وقت آپ کو یاد آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور صحابہ کرام بھی اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے رونے لگے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، میں نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رب نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مجھے نہیں دی، لیکن جب میں نے اپنی ماں کی قبر پر آنے کی میں نے اجازت مانگی تو ماں کی قبر پہ جانے کی مجھے اجازت ملی ہے۔ اگر آج ہمارے ماں باپ توحید پر دنیا سے جاتے ہیں، ایمان پر دنیا سے جاتے ہیں، تو کم سے کم ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار ہمارے ماں باپ پر تو رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کے لیے اور اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے یہ قریبی رشتہ دار اور ہماری ماں اور ہمارے باپ اگر توحید اور ایمان پر دنیا سے گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ کم سے کم ہم ان کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے اپنی ماں کی قبر پر۔ آج ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کے اور باپ کے ایک وقت کا کھانا ہمیں بھاری گزرتا ہے۔ ماں بیچاری ترستی رہتی ہے پیسے کے لیے، ہماری جیب سے 10 روپیہ بھی نہیں نکلتا کہ ماں کے ہاتھ پہ رکھ دے کہ ماں تجھے کوئی ضرورت ہو تو تو لے لینا۔ اور ماں کے مرنے کے بعد ہم مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسوں میں لاکھ روپے چندے دیتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ جو صدقہ اور خیرات آپ اپنی ماں کی طرف سے ماں کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، کاش آپ نے ماں کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اس کا حقدار بنایا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، آپ نے فرمایا وہ انسان برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، کسی پر ظلم کرنا اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا۔ ماں باپ کا خیال رکھو میرے بھائی، ماں باپ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے 4 بیٹے ہوں اور کسی ایک بیٹے کی وہ سائڈ لے لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تب بھی آپ کو بدتمیزی کرنے کا حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے ہم وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے رو رہے ہیں۔ ماں باپ سے محبت یہ نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر کیجئے۔ ان کی غلط بات کے باوجود، کبھی کبھی وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مگر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان سے رشتہ توڑ لیں، ان سے قطع تعلقی کریں، اس کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا۔
بھائی ماں باپ دنیا کا سب سے غلط کام کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ شرک کرنے کی آپ کو تعلیم دیں گے، اس سے بڑا تو کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن ماں باپ اگر شرک کرنے کی بھی آپ کو تعلیم دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تمہارے ماں باپ اگر تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تب بھی تم ان کی بات مت مانو، لیکن تب بھی تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی ان کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کی ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ بھی گھیر کر کے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں، آپ قبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، قبر کے اندر کے حالات کے بارے میں اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں، اور اچانک آپ رونے لگتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، یہاں تم سب کو جھیلنا ہے، ان حالات کو تمہیں دیکھنا ہے، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پیتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے گالیاں بکتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں۔ انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے، انسان کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن تم قبرستان جایا کرو، اب میں تم کو اجازت دے رہا ہوں۔ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اور قبرستان جب تم جاؤ گے اور قبروں کو تم دیکھو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ مگر آج افسوس جنازے دیکھ کر اور قبریں دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ یہی قبر کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے آپ جا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ کا کھچر بھدکنے لگا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا گیا یہاں پر 6 قبریں ہیں۔ آپ نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا کہ مشرکوں کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا ان ھذہ الامۃ تبتلی فی قبورها، میری امت کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اور اللہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا دیتا، مگر تم عذاب قبر کی آواز کو سن لیتے تو اپنے مردوں کو تم دفن کرنا بند کر دیتے۔ اس ڈر سے میں نے تم کو قبر کی آواز نہیں سنوائی، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا اور تم کو قبر کی عذاب کی آواز سنائی دی تھی۔ میرے بھائیوں، آج انسان اس قدر سخت دل ہو چکا ہے کہ قبر کو دیکھ کر اور موت کو دیکھ کر کے بھی اس کو موت کی یاد نہیں آتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ 1-2 واقعہ اور سنا کر کے میں بات اب ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی رات میں اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے جانے دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انی احب قربک، اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، وہ احب ما یسرک، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جس میں آپ خوش ہیں میں اس میں خوش رہوں۔ اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ میرے پاس رہیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقام فتطہر
तहरा, अल्लाह के नबी उठते हैं, वजू करते हैं, पाकी हासिल करते हैं और फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ने लगते हैं। और अपनी उस तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के नबी इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं, हत्ता बल्ल हिजरुहु, आपका पूरा कपड़ा और आपका दामन आंसुओं से भीग जाता है और रात भर आप रोते रहते हैं, यहां तक के फजर का वक्त आ जाता है। हजरत बिलाल आते हैं और अल्लाह के नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आपको रोने की क्या हाजत है, आपको रोने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रिया ना अदा करूं? ऐ बिलाल, आज की रात अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कुछ ऐसी आयतें उतारी हैं कि जो उन आयतों को पढ़ेगा और उनके ऊपर गौर नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये कौन सी आयतें हैं? ये सूरह आली इमरान की आयतें, जरा आप जाकर के उसको पढ़िएगा और गौर कीजिएगा। उन आयतों में अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश के अंदर और रात और दिन की गर्दिश और रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और जमीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह, तूने इतनी लंबी चौड़ी दुनिया बेमकसद तो नहीं बनाई है, तूने इस कायनात को बेकार तो नहीं बनाया है। सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, फकीना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हम सबको बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरह आले इमरान की वो आयतें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इन आयतों को पढ़े और इनके ऊपर गौर न करे वो बर्बाद हो जाएगा। तो प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज में भी रोया करते थे। जब अल्लाह के नबी नमाज की हालत में रोया करते थे, सहाबा कहते हैं कि आपके सीने से इस तरीके से आवाज आया करती थी का अजीज़िल मिर्जल, जैसे बर्तन हांडी में कोई सामान रख करके, हांडी पक रही हो, बर्तन के अंदर कोई सामान रख करके पकाया जा रहा हो, उस तरीके की आवाज अल्लाह के नबी के सीने से आया करती थी। आप अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, नमाज की हालत में आप रोया करते थे। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे। सही इब्ने हिब्बान की ये भी रिवायत है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम लोग दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम करते थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, और अय अल्लाह के नबी, हम दौरे जाहिलियत में अपने बच्चों को कत्ल भी कर दिया करते थे, अपने बच्चों को मार डाला करते थे। मेरी एक बेटी थी, वो बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं जब भी उसको बुलाता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। आय अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी उस बच्ची को बुलाया, वो खुश होकर के मेरे पास आई, मैं उसको घर के बाहर लेके गया और घर से कुछ दूरी पर जाने के बाद एक कुएं के पास मैं पहुंचा। फतरद्दईतुहा फिल बीरी, मैंने उस बच्ची को, अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया। अपनी ही लखते जिगर को, अपनी ही बेटी को मैंने कुएं के अंदर डाल दिया। और अल्लाह के नबी, आखिरी लफ्ज जो मेरी बेटी के मुंह से निकला, जो आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है, वो बेटी ये कह करके दुनिया से चली गई, या बता या बता या बता, अय अब्बा जान ये क्यों कर रहे हैं, अय अब्बा जान मेरा कसूर क्या है। वो अब्बा जान कहते हुए दुनिया से चली गई। अय अल्लाह के नबी, आप ये कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? सहाबी ये बयान करके रोने लगते हैं और अल्लाह के नबी की तरफ जब नजरें उठा करके देखते हैं, अल्लाह के नबी भी ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। सहाबे किराम उस सहाबी को डांटने लगते हैं और कहते हैं, अहज़नत रसूल अल्लाह, तूने अल्लाह के रसूल को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के रसूल को सदमा पहुंचाया। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो अपने दिल का दुखड़ा सुना रहे थे, ये तो अपनी दास्तान सुना रहे थे, इनको पूरा हक है, रहने दो, इनको मना मत करो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से फरमाया,
فرمایا اے میرے صحابی ان اللہ وضع عنی الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کے تمام گناہ معاف کر دیے، فاستانف العمل، اب یہاں سے تم نئے طریقے سے زندگی شروع کرو، نئے سرے سے تم عمل شروع کرو، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، صرف اس احسان کو یاد کر لیں کہ اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا ہے، ورنہ دنیا تو اتنی ظالم تھی کہ بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بیٹی کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، اس کو ماں کے روپ میں یہ مقام دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو بیٹی کے روپ میں یہ مقام دیا کہ بیٹی آتی ہے تو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر صرف اس احسان کو آپ یاد کر لیں تو آپ کبھی اسلام کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں، بلکہ اسلام کے احسان کو آپ اپنے اوپر تسلیم کریں۔ آپ سوچئے وہ صحابی آ کر کے جب اپنی بیٹی کی موت کا اور اپنی بیٹی کے کو مارنے کا جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، بہت بھوکے پیاسے ہیں، بھوک سے نڈھال ہو کر کے گھر سے نکلے۔ جب گھر کے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ عمر اتنی دوپہر کے ٹائم اور اس ٹائم آپ اپنے گھر سے نکلے، کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے واللہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اے عمر میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک سے نڈھال ہو کر کے گھر سے نکلا ہوں۔ دونوں لوگ بھوکے پیاسے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے۔ ابو بکر اور عمر سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس ٹائم کیوں نکلے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بھوک نے نکالا ہے، بھوک کی وجہ سے نکلے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر واللہ ما اخرجنی الا الجوع، تمہارے نبی بھی اسی بھوک سے بحال ہو کر کے نکلے۔ میرے نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آپ کے صحابہ بھوکے رہے ہوں۔ اگر صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ آئے تو میرے نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، اللہ کے نبی اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ آپ نے ہر مشن میں اپنے صحابہ کا ساتھ دیا ہے۔ ابو بکر اور عمر بھوکے پیاسے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی بھوکا پیاسا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے انہی کے گھر پہ آپ ٹھہرے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی مہمان نوازی کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کی عادت تھی، آپ روزانہ ایک ٹائم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، ان کے گھر میں آپ ناشتہ پانی کرتے تھے۔ لیکن آج بالکل الگ ٹائم تھا، دوپہر کے کھانے کا ٹائم تھا۔ اللہ کے پیارے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ ابو ایوب انصاری کھجور کے کھیت میں کام کر رہے تھے اور گھر پر ان کی بیوی ام ایوب تھی۔ ام ایوب نے دروازہ کھولا، دیکھا اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگی مرحبا برسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ کے صحابہ کا آنا مبارک ہو۔ اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری کو بھنک لگ گئی، وہ بھی جلدی جلدی دوڑے آئے اور اللہ کے نبی کو دیکھا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک کو بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لے آؤ۔ ابو ایوب انصاری دوڑے جاتے ہیں اور اپنے کھجوروں کے باغ سے ایک گچھا کھجوروں کا لے کے آتے ہیں۔ اس میں تر کھجور بھی ہے، اس میں سوکھی کھجور بھی ہے، اس میں ہر ویرائٹی کی کھجور وہ لا کر کے اللہ کے نبی کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور بکری کا آدھا گوشت وہ بھون دیتے ہیں اور آدھے گوشت کا سالن بنا دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے تو جلدی سے روٹی بنا دے، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی بھوکے تھے، ابو بکر بھی بھوکے تھے، عمر بھی بھوکے تھے۔ اب دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہیں، کئی طریقے کی کھجوریں بھی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، بھونا ہوا بکری کا گوشت بھی ہے اور سالن والا گوشت بھی اور روٹی بھی ہے۔ یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں جب اللہ کے نبی
دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے صحابہ یہ گوشت تھوڑا سا فاطمہ کے گھر بھی بھجوا دو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی بھجوا دو، ابلغ فاطمہ، یہ گوشت تھوڑا سا فاطمہ کے گھر بھی بھجوا دو، اس نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے۔ وہ لوگوں، ہمارے نبی کے اہل بیت نے اور آپ کے گھر والوں نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑے صدمے سہے ہیں، بڑے فاقے سہے ہیں، اسلام اس طریقے سے نہیں، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب حضرت فاطمہ کے گھر پہ گوشت بھجوا دیا گیا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، کھجوریں ہیں، گوشت ہے، روٹی ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ وہی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ قیام سے حساب لیا جائے گا، اور جن نعمتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، نعمتوں کا حساب تم کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس رہنے کو اچھا مکان ہے، کھانے کو اچھا کھانا ہے، گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم سکون سے رہتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان نعمتوں کا مزہ لیتے ہوئے کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہمیں ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ جتنی انسان کو نعمتیں اور آسانی ملے گی، اتنا اللہ تعالیٰ کے اس کو حساب بھی دینا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اس کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ رسول اکرم کی سیرت کے چند ایسے واقعات جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ بھی اپنے زندگی میں اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کو ہم رونے پر آمادہ کریں گے، اور تنہائی میں کچھ ایسے اوقات نکالیں گے جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے اور روئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو